لیکن جب معاشرے کی بات آتی ہے، جب معاشرے کے مسائل کی بات آتی ہے تو وہاں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، حصول علم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تعلیمی نظام کسی بھی معاشرے کے آنے والے وقت کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ یہ بات طے کرتا ہے کہ اس معاشرے کا نوجوان اس تعلیمی نظام سے تربیت حاصل کر کے آنے والے وقتوں میں اس معاشرے کو ترقی کی کن شاہراہوں پر لے کر جا سکتا ہے۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کا تعلیمی نظام بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ پاکستان کے تعلیمی نظام میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نظام تقسیم کا شکار ہے۔ پاکستان کے اندر سب سے پہلے یہاں پہ ایک ایسا تعلیمی سیٹ اپ موجود ہے جو یہاں کی عام عوام کے لیے بنایا گیا ہے، جس کو ہم ٹاٹ سکول سسٹم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ایک ایسا تعلیمی نظام یہاں پہ نظر آتا ہے کہ جس میں پاکستانی عوام کا مڈل کلاس طبقہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایسا سیٹ اپ بھی موجود ہے جو پاکستان کے ایلیٹ کلاس طبقے کے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان تینوں طبقوں سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد جب نوجوان اس معاشرے میں قدم رکھتا ہے تو وہ سوچ کے لحاظ سے، وہ غور و فکر کے لحاظ سے، وہ چیزوں کو پرکھنے کے لحاظ سے، ان چیزوں کے حوالے سے اپنی رائے بنانے کے لحاظ سے، یا کسی بھی معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے بالکل مختلف سوچ رکھتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان مختلف طبقوں سے پڑھ کر ان نوجوانوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو سوچ پروان چڑھتی ہے کہ وہ ہر دوسرے شخص کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ وہ صرف اپنے آپ کو یا اپنے طبقے کے لوگوں کو ٹھیک سمجھ کر دیگر تمام طبقوں کو غلط سمجھتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے تعلیمی نظام سے بظاہر ہمارے معاشرے میں جو نوجوان ہے وہ پڑھا لکھا ہے، ہمیں یہاں پہ گریجویٹ نظر آتے ہیں، ایم فل اسکالر نظر آتے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر نظر آتے ہیں۔ وہ کسی بھی شعبے کے اندر مہارت تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس شعبے سے منسلک سماج میں جو مسائل ہیں ان کا حل نہیں پیش کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کو لے لیجئے کہ جس نے MBBS کر رکھا ہے، وہ بظاہر تو ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، لیکن پاکستان کی صحت کے نظام کو جو درپیش چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، وہ ان کا ادراک نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان مسائل کا حل نہیں پیش کر سکتا۔ اگر ہم کسی اکنامکس کے اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو بظاہر ہمیں وہ اپنے سبجیکٹ کے اندر ماہر نظر آئے گا، لیکن پاکستان کو گزشتہ 76 سالوں سے جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں، جو معاشی مسائل درپیش ہیں، وہ ان کا ادراک نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ ان چیلنجز کا یا ان مسائل کا جو ایک واضح حل پیش کر سکتا ہے۔ برطانیہ کے جو نامور تاریخ دان ہیں لارڈ میکالے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ہندوستان کے اندر ایک ایسا تعلیمی نظام قائم کیا ہے جو دیکھنے اور سمجھنے میں تو ہندوستانی طرز کا ہوگا، لیکن اس سے تعلیم و تربیت لینے کے بعد جو ذہن تیار ہوگا وہ یورپ کا غلام ہوگا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان ڈاکٹر، انجینئر یا دیگر کسی شعبے میں کام کرنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن جب معاشرے کی بات آتی ہے، جب معاشرے کے مسائل کی بات آتی ہے تو وہاں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ وہ یہ ذمہ داری ہی نہیں سمجھتا کہ معاشرے کے جو مسائل ہیں، معاشرے کو جو چیلنجز ہیں، یا معاشرہ اگر کہیں پر جا کے کھڑا ہو چکا ہے، وہ جمود کا شکار ہے، ان کے مسائل کے حل کے لیے اس کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ مولانا رومی کے مطابق کہ جب معاشرے کا باشعور طبقہ ملکی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے تو معاشرے کا جاہل اور نکھٹو طبقہ اس کے اوپر اجارہ داری قائم کر لیتا ہے۔ بالکل یہی مثال ہمارے معاشرے میں آج قائم ہے کہ ہمارا جو لائق طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو طبقہ معاشرے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، وہ کہیں ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ کہیں انجینئر بن رہا ہے، وہ کہیں IT کے اندر جا رہا ہے، لیکن جہاں تک معاشرے کے مسائل کے سلوشن کی بات ہے وہ ان سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک پاکستان گزشتہ 76 سالوں سے مٹھی بھر سرمایہ دار طبقے کے ہاتھوں پس رہا ہے۔ دوستو، پاکستان کو جتنے بھی مسائل درپیش ہوں، خواہ وہ تعلیمی نظام کے اندر ہوں، وہ صحت کے نظام کے اندر ہوں، وہ دیگر کوئی عوام کا بنیادی مسئلہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ یہاں پر 76 سالوں سے قائم سرمایہ داری نظام ہے، اور جب تک آپ اس نظام کو ایک عدل کے نظام کے ساتھ تبدیل نہیں کر دیتے، تب تک اس بات کی امید لگانا کہ پاکستان کے مسائل حل ہوں گے، پاکستانی معاشرہ ترقی کی راہ پر چل پڑے گا، تو یہ سب سونے خواب ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا یونیورسٹی کالج کا نوجوان اپنی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اس بات پر غور کرے، پاکستان کے تمام شعبوں کے جو مسائل ہیں ان کی وجہ کو آئیڈینٹیفائی کرے، اور پھر اس وجہ کو اس معاشرے سے اکھاڑنے کے لیے کردار ادا کرے، تب ہی جا کر
ملک پاکستان ان مسائل سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔